نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو بزرگوں، جلسہ کو کانفرنس نہیں ہے، ایک مختصر سا پروگرام ہے۔ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں اور بہت جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ 88 میں نے دورہ حدیث کیا جہاں قاسم العلوم ملتان میں، اور انہی دنوں بلکہ ان سے پہلے سے ہی شیخ صاحبان سے قرب کا تعلق، محبت پیار بڑا تعلق تھا۔ دورہ حدیث کیا تو شاہ جی نے، محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تلگم کے لیے بھیج دیا۔ وہاں میں نے تقریباً 2.5 سال کا عرصہ گزارا، اور پھر تبادلے کے طور پر گڑھ موڑ میری تعیناتی ہوئی۔ کچھ عرصہ وہاں رہا کہ 93 میں محسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میٹنگ بلائی، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ چناب نگر مسجد حرار کا عملہ نیا بھیجا جائے، تبدیل کیا جائے۔ میرا نام چنا گیا، اور میں اپنی طرف سے کوشش تھی کہ میں تلنگانہ سے واپس آیا ہوں اتنا لمبا سفر چھوڑ کر، تو پھر چناب نگر ربا میں جا رہا ہوں، اتنا لمبا سفر ہے، تو میری کوشش تھی اور میں نے کوشش کی کہ میرا وہاں تعیناتی کا معاملہ نہ ہو۔ 2-3 مہینے میں ادھر ادھر پھرتا رہا، ملاقات ہوتی، لیکن میں نے کوشش کی کہ میرے ساتھ یہ بات ہو ہی نہ۔ بالآخر محسن شاہ صاحب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب، میں خیر المدارس ہون قاری حنیف نو ٹیلیفون کرا، تنخواہ دینی ہے تو مولوی رکھنا ہے، تو مولوی آ جانا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ کوئی اعتماد والا بندہ چلا جائے، بس یہی لفظ اعتماد والا آدمی چلا جائے۔ انہی کو میں نے محسوس کیا کہ یہ میری بڑی قدر والی بات ہے، اور میرے پر بڑا اعتماد رکھنا ان کا خیال محسوس ہو رہا ہے۔ انہی باتوں کا خیال، انہی لفظوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے اعزاز میں محسوس ہوا، میں چلا گیا۔ وہاں ہم نے اس سے لے کر 93 میں گیا، اس سے لے کر شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، پی جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رفاقت میں کام کرنے کا موقع ملا۔ کیا یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، اور وہ جو کچھ ہوا وہ بیان کرنے کی لیے کیا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہاں وہ بیان کرنے کے لیے کیا ہی نہیں گیا۔ اللہ کرے وہ جو کچھ ہوا وہاں ہماری قبر میں، ہمارے حشر میں ہمارے کام آئے۔ میں نے ایک دفعہ چناب نگر میں تقریر کرتے ہوئے ربیع الاول کے موقع پر یہ کہا تھا کہ آپ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، جب واپس اپنے گھروں میں جائیں تو کبھی بھی کسی اخبار میں میرے نام کی خبر کبھی بھی تلاش نہ کرنا، بس اعتماد کرتے چلے جائیں۔ تو جماعت نے، مرکزی قیادت نے، شاہ صاحبان نے اعتماد کیا میرے ساتھ، میرے اور بھی رفیق کار تھے۔ ہم نے کچھ کام کیا جماعت کے پلیٹ فارم پر، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اور اس میں ایک بات بڑی مختصر سی عرض کرتا ہوں کہ ہم نے وہاں گئے آ کر مرزائیوں کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بقائے علماء کے مقابلے میں مختلف کر دیا۔ ان کے ہاں یہ معروف تھی بات، اور وہ رکھتے ہی تھے اس لیے پروگرام کہ مولوی آئیں گے، بات ہوگی، الجھاؤ ہو جائے گا، دنگا فساد ہو جائے گا، بس نشست و برخاست دنگے فساد پر، الجھاؤ پر ختم ہوگی، بس بات یہی وہ چاہتے تھے۔ نہ کوئی موضوع کی مناسبت سے کوئی مناظرہ ہوتا تھا، نہ کوئی بحث و تمیز ہوتی تھی۔ مقصود ان کا یہی ہوا کرتا تھا کہ کسی جگہ پر آ کر الجھاؤ ہو، بس ان کی کامیابی تھی۔ جب الجھاؤ میں آ کر بات ختم ہو جاتی تو بعد میں وہ سامعین سے، ان لوگوں سے کہتے جو ان کے ملتے جلتے تھے ان کے ساتھ، یا وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے، دیکھو مولویوں کہا یہ لڑنے کے لیے آتے ہیں، ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ یہ کلچر تبدیل کیا گفتگو کا، اور اس حالت میں اس بات کو لے آئے کہ ہماری ملاقات ہوئی، اور ملاقات بڑی خوشحال بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا انتظار میں تھے، کافی دنوں سے وہاں اکھاڑا بنا ہوا تھا، آ رہے تھے مناظرین،
اور جا رہے تھے، پھر طریقوں پر طریقے دے رہے تھے. اس قسم کی ہوتی رہتی تھی باتیں. ایک بات آپ کو سناتا ہوں ایک جگہ کی. وہاں جب گئے تو مربی، ہم مولوی کہتے ہیں اور وہ مربی کہتے ہیں، وہ مربی آ گیا، ہمیں ساتھ بیٹھا. میں کھڑا ہو گیا، میں پہلے بیٹھا ہوا تھا، میں کھڑا ہو گیا. آؤ جناب، آؤ جناب، آؤ جناب، تشریف رکھو، تشریف رکھو. ہمیں کو مسلمان اچھا جانے یا آپ اس بات کو اچھا جانیں یا نہ جانیں، میں نے ایک بات آپ کو سنائی. بس وہ بیٹھنا تھا. میں نے کہا بھی آج تو ہر بات کا فیصلہ ہو کر جائے گا. کیسے؟ میں نے کہا یہ مربی صاحب مجھے جانتے ہیں، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، اور آج جو مسئلہ بھی بیان ہوگا ہم آخر تک پہنچیں گے، اس لیے کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں. جب یہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ مجھے جانتے ہیں، تو الٹاؤ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لکیر پر جو لکیر کھینچیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے. حقیقت عرض کر رہا ہوں، یہ پدرم سلطان بود جیسی بات ہے. مارکا ہوتا اور وہ اس کی ویڈیو ہوتی، آپ سنتے، لطف ہوتا. یہ بات جو ہی کہی جا رہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں پدرم سلطان بود. آپ توجہ فرمائیں گے تو بڑا لطف آئے گا. ہم نے چند لمحوں میں ہی ان کو چیت کر دیا اور کہا کہ دعا کرو، چلتے ہیں. آپ سنیے بات. جو میزبان تھے انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو آپ کی دعوت کے لیے گوشت منگوایا ہے، ہم نے انتظام کیا ہے کہ آپ لڑیں گے، جھگڑیں گے، ظہر کی نماز دیر سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر تمہاری گفتگو پھر بھی رہے گی. اس وقت تک ہم کھانا تیار کر لیں گے. لیکن آپ تو ویسے بنا مسئلہ جیسے دو چار کا مسئلہ بنتا ہے، تو بھائی ٹھہریں، اب آپ آرام سے بیٹھیں، کھانا تیار ہوگا، گفتگو ہو گئی. آخر انتہا تک ہم پہنچ گئے، ہمیں سمجھ آ گئی بات. کھانا ہوگا تیار تو پھر آپ کھا کر جائیں گے. وہ علاقے کے لوگ ہیں، ہمارے بھی واقف تھے، اس مربی کے بھی واقف تھے. اب جب وہ واپس ہوا تو وہ کہہ رہا تھا ساتھیوں سے جو ان کے ساتھ تھے، کہہ رہا تھا تم نے تو مجھے کہا تھا کہ فلاں مولوی صاحب آئیں گے اور میں اس لیے آ گیا. اگر تم نے مجھے بتایا ہوتا کہ مولوی مغیرہ آیا ہے تو میں کبھی نہ آتا. میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. تو سمجھیے آپ کو بات. تو میں نے یاد کیا کہ ہم نے وہاں جا کر کلچر تبدیل کیا گفتگو کا، اور الحمدللہ اب تو ہماری پوزیشن یہ ہے، کچھ عرصہ پہلے تک کی، کہ جو بھی آئے مربی گفتگو کرنے کے لیے ہمارا مسافہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو وہاں کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. یعنی اور آخر میں یاد کرتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. اور اس اعتماد کو ہم نے کوشش کی کہ بحال رہے، جس اعتماد کو محسن شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ وابستہ کیا تھا. اور اس میں کمزوریاں ہوں گی، لیکن ہم نے مکمل طور پر اپنی زندگی، وہاں کا رہن سہن، وہاں کا نقل و حرکت کا معاملہ ہم نے مکمل اعتماد پر گزارنے کی کوشش کی. شاہ صاحب موجود نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو ان کے لیے بڑی خوشی کا سبب ہوتا. جس اعتماد پر انہوں نے بھیجا تھا، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ہوتے تو بڑے خوش ہوتے اس بات پر جس سے ہم نے وہاں زندگی گزاری، وقت گزارا. تو میں عرض کر رہا ہوں بھائی، مجھے ایک دفعہ سٹی ڈی نے بلایا، آپ لوگ جانتے ہوں گے. سٹی ڈی نے بلایا، مجھ پر کوئی فورس رول بھی لگا رہا بہت سارا. مجھے سٹی ڈی کے افسر کہنے لگے کہ تم ذرا بتاؤ، اتنے لمبے سفر سے یہاں تم آئے ہو، تمہارے آنے سے کوئی مرزائی مسلمان ہوا ہے؟ میں نے کہا جی کوئی مسلمان نہیں ہوا. کہنے لگا کہ تمہارا اتنا لمبا سفر کر کے یہاں بیٹھنا، جب آج تک کوئی مرزائی تمہاری دعوت پر مسلمان ہوا ہی نہیں تو تمہارے یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا سنیے، دیکھیے، پہلے آپ ہمیں پوچھیں کہ ہم کاہے کے لیے آئے ہیں. ہم مرزائیوں کے لیے نہیں آئے. ہمارا ٹارگٹ رضا چناب نگر کے ارد گرد رہنے والا مسلمان ہے. تو سمجھیے آپ کو بات، ہم مرزائیوں کے لیے نہیں آئے. ہمارا ٹارگٹ ارد گرد رہنے والا مسلمان ہے. اور اس میں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں کئی ایسے افراد ہیں جن کے ساتھ ہمارا گفتگو، ذہن اٹھنا بیٹھنا وہ مرزائی ہونے سے بچ گیا. گفتگو ہوئی، اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی اور وہ مسلمان رہا، قادیانی ہونے سے بچ گیا. یہ ہم اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں. اچھا پھر تم مرزائیوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ میں نے کہا ہم پیچھے نہیں پڑے رہتے. اگر چور کا کوئی آدمی جا کر بتایا تھانے میں کہ فلاں آدمی چور، جو فلاں جگہ پر اس کے سراکی نے کہا تھا کہ یہ چور ہے، وہی آدمی یہاں سے گزر رہا ہے، اس کے ذرا پتہ کرو،
تو یہ قانونی معاملہ ہے. ہم نے چور کی نشاندہی کر دی, آپ جانے چور جانے. ہم تو آپ کو بتاتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے قادیانیت آرڈیننس یہ ہے اور اس کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تم ادارے ہو قانون کے نافذ کرنے والے, ان کو پکڑو, تم جانو وہ جانے. ہم نے کبھی لڑائی کی؟ ہم نے کبھی فساد کیا؟ ہم نے کبھی الجھاؤ کیا؟ ہم نے کبھی کسی کے گربان پکڑا؟ ہمارا کام تو آپ کا تعامل کرنا ہے, آپ کو بتانا ہے. ہمارا مرزنگیوں سے کوئی لین دین نہیں ہے, ہم تو مسلمانوں کی خیر خیال کے لیے ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں بھائی, اتنا لمبا عرصہ اللہ پاک وہاں جو ہم سے خدمت ہوئی اللہ قبول فرمائے. تو بھائی اب نئے انتخابات میں وہاں اعتماد کیا تھا محسن شاہ صاحب نے, اور اب اعتماد کیا جماعت نے. اس عہدے پر مجھے منتخب کیا. میں دعوے سے کہتا ہوں اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہوں کہ محسن شاہ صاحب کے اس اعتماد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوستوں نے مجھے ناظم اعلیٰ منتخب کیا. اس منصب پر آنے کے بعد میں جن لوگوں نے مجھے منتخب کیا میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان سے دعا کی خصوصی درخواست بھی کرتا ہوں. اور مجھے اس بات پر بے خوشی ہے کہ میرے پیش رو میرے بزرگ جناب سید کفیل شاہ صاحب بخاری اور جناب الحاج عبداللطیف خالد چیمہ صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابوذر شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر عطا محمد شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک تمام حضرات کے آنکھوں کے سامنے کام کیا. منجھے ہوئے آدمی ہیں اور میں ایک عام سا آدمی ہوں. مجھے امید ہے کہ میں ان سے استفادہ کرنے میں مکمل طور پر کوشش کروں گا اور ان کے استفادہ کرتے ہوئے جماعت کے کام کو آگے بڑھائیں گے. اور میں ان حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ جیسے آپ پر محنت کی ہمارے بزرگوں نے اور آپ اس قابل ہوئے کہ آپ جماعت کی قیادت سنبھال کر کام کر رہے ہیں, مجھے بھی آپ اپنے ساتھ اپنا ساتھی سمجھ کر میری بھی تربیت کریں, مجھے اس قابل بنائیں کہ میں جماعت کو آگے لے کر چل سکوں, آپ کے ساتھ چل سکوں, آپ کی بات کو سمجھ سکوں. اور میں آخر میں آپ حضرات کا ملتان کی خصوصاً جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اعزاز میں یہ پروگرام بنایا. اور حقیقت یہ ہے کہ بےایمانہ خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمیں جہاں ابوذر شاہ صاحب بخاری, عطا محسن بخاری, عطا مومن بخاری, عطا محمد بخاری کھڑا کر کے گئے تھے, ہم تھکے نہیں, کمر بستہ وہاں کھڑے ہیں. اور اللہ کرے ہم یوں ہی کمر بستہ یوں ہی رہے. اپنے ساتھیوں کا اعتماد ہمارے پر اعتماد کرنا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں تمام جماعت کے ساتھیوں کا, پوری ملک کی جماعت کے ساتھیوں کا اور خصوصاً ملتان کی جماعت کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں. مجھے بڑے آدمی نے, آخری بات کرتا ہوں, بڑے آدمی نے ٹیلیفون کیا اور اس منصب پر فائد ہونے پر مبارکباد پیش کی. میں نے کہا جی یہ مبارکباد, اور میں نے کہہ دیا خیر مبارک, یہ بات تو ہوگی ختم, آگے فرمائیں آپ ہماری کتنی سرپرستی فرمائیں گے. تو اس لیے بھائی یہ مبارک اور خیر مبارک یہ بڑے اچھے لفظ ہیں, لیکن یہ لفظ مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ارد گرد اس سے نکلی ہوئی کرنیں وہ بہت بڑی لمبی چوڑی ہیں. تو آپ کے پاس سے درخواست ہے اب ہم سب کے لیے دعا کریں, اللہ ہمیں اپنے منصب پر جیسے فیض ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.